مرے آپ کے ماں باپ ہیں، دعا ہم کریں، مرے آپ کے گھر میں ہیں، کریں سارا ہم نے بھگتان بھگتے ہیں۔ ہم جب مدرسہ کھولتے ہیں بھائی محنت کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کر کے بچے سبق لیتے ہیں۔ وہ جب آپ قرآن خوانی کے لیے آن کے ہماری جان کے اوپر عذاب اپنا نازل کرتے ہیں نا۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر جو یہ ایک بزرگ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان بزرگ صاحب نے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ میسج اور پیغام دیا ہے پوری امت مسلمہ کو۔ بہت ہی سادہ لفظوں میں انہوں نے اپنی بات کہی ہے۔ اس ویڈیو میں جو کچھ یہ بزرگ کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو مدرسے یا دو مکتب چلاتے ہیں، جن مکتبوں میں یا جن مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں۔ اب محلے پڑوس کے جس گھر میں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ قرآن خوانی کے لیے ان کے مدرسوں میں آتے ہیں اور بچے لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں پر پھر قرآن پڑھواتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے کھانے کے محتاج نہیں ہیں، اب ہم اس طرح اپنے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ تو وہ بات تھی جو بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہمارے گھر میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے کسی کا ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام افراد خانہ کو، گھر والوں کو کرنا چاہیے۔ میت کے جو آدمی سب سے زیادہ قریب ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی، باپ، ماں، بہن، رشتہ دار، دوست کی طرف سے ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب میں قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اور ماحول میں عام طور سے یہ بات اب جڑ پکڑ چکی ہے کہ کسی کے اگر انتقال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 30 پاروں کا مجموعہ قرآن مجید کی پیٹی لیتے ہیں اور مسجد میں رکھ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں، وہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں اس بات کا۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ محلے پڑوس میں جو مکتب یا مدرسہ ہوتا ہے وہاں سے بچوں کو بلا لاتے ہیں اور ان بچوں سے کسی خاص دن میں قرآن خوانی کر لیتے ہیں، اور قرآن خوانی کرنے کے بعد کھانا کھلا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر سے مرنے والے کا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا اور ہم نے بہت بڑا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سب کچھ چیزوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ ان میں سے ایک بات جو حضور نے بطور خاص بیان فرمائی وہ ہے او ولد صالح يدعو له، کہ نیک صالح اولاد جو اپنے مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بچے بہت ہی معصوم، چھوٹے بھولے بھالے بچے ہوتے ہیں، انہیں نہ تو اس واقعے کی سنجیدگی کا علم ہوتا ہے کہ یہاں کسی آدمی کا انتقال ہوا ہے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ وہ آتے ہیں، کھانا پوری کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اور کھانا پی کے چلے جاتے ہیں۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہم پر فریضہ ادا ہو گیا، اور وہ اتنی زیادہ خلوص، للہیت کے ساتھ، اہتمام، دھیان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے جذبات اس مرنے والے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کا کوئی قلبی، والہانہ، رشتہ داری والا کوئی تعلق اس مرنے والے سے نہیں ہے، تو ان کے پڑھنے میں بہت زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا گھر والوں کو چاہیے، جس گھر میں بھی اس طرح کا واقع پیش آ جائے، کسی کے انتقال پر پڑھنے کی بات ہو، تو گھر والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ دوسری بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح قرآن خوانی کے لیے دن متعین کر دیے گئے ہیں اور لوگ ان کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی آدمی مر جائے تو یا تو پہلی جمعرات کو اہتمام کرتے ہیں، یا تیسرے دن اہتمام کرتے ہیں، پھر 10ویں دن، پھر 40ویں دن، اس طرح اہتمام کرتے ہیں، دیگ اتارتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مخصوص دن طے کر کے صرف انہی دنوں میں اس طرح قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت تو گمراہی ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے جو دن طے کر رکھے ہیں، تیجا اور 10واں اور 40واں، یہی شریعت اسلامیہ کی روح سے درست نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم ایصال ثواب کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہم خود اہتمام کریں، اپنے خود پڑھ کر بخشیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دن طے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کسی بھی دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزانہ موجود ہے، مرنے والے کو ہر وقت ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو پھر دن طے کیے بغیر جو ہمارے یہاں رائج ہیں کسی بھی دن ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، اور یا ان کے نام پر صدقہ و خیرات کر کے انہیں اس کا ثواب پہنچا دیں۔ تیسری ایک بہت اہم بات وہ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بچے ان کے پاس یہاں پڑھنے آئے ہیں، یہ ان کے پاس امانت ہے۔ ماں باپ نے مدرسے والوں کے حوالے کیا ہے ان بچوں کو اس لیے تاکہ وہ انہیں تعلیم دے، زیادہ سے زیادہ انہیں
شریعت کا علم سکھائیں، قرآن مجید اگر وہ حفظ کرنے کے لیے آئیں تو قرآن مجید کے حفظ پر توجہ دیں۔ جب بچے روزانہ اس طرح قرآن خوانی کے لیے جاتے رہیں، عام طور سے شہروں میں یہ ماحول زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی تعلیم پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ مقصد بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھولے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، یا جو چیز یا جو تعلیم وہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بچے بھی اپنا گھومنے پھرنے میں اور کھانے پینے میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بہت ہی خاص قیمتی وقت یوں ہی بیکار ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا تینوں باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی کے گھر انتقال ہو جائے، گھر والوں کو خود اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے، دوست و احباب میں سے جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قرآن مجید پڑھ کر بخش دیں۔ اور وہ والدین کتنے زیادہ بدنصیب ہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بہت کچھ فکر کرتے ہیں، ان کے کاروبار کی، ان کی تجارت کی، اس کو بڑھانے کی، پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ خود اولاد پڑھ کر اپنے مرحوم والد کو یا والدہ کو بخش سکے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے، جس کے نتیجے میں انہیں باہر سے بچوں کو بلانا پڑتا ہے۔ تو ہر والد کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ قرآن کریم تو پڑھا ہوا ہو، نہ ذرا تو کم از کم پڑھا ہوا ہو، اور جو مشہور صورتیں ہیں وہ حفظ یاد ہوں، اور دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں، تاکہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں اس تعلیم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم انگریزی اس قدر پڑھتے ہیں کہ انگریزوں کے ماسٹر ہو جاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے ہم اس قدر کورے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے جو مخصوص دن طے کر رکھے ہیں ایصال ثواب کے، وہ ان دنوں کے بغیر کسی بھی دن ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ مدرسے والوں سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ اس معاملے میں حساسیت کو اور ذمہ داری کو ملحوظ رکھیں کہ یہ بچے جو ان کے پاس آئے ہیں وہ ان کے وقت کو بالکل ضائع نہ ہونے دیں، ان کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ امید ہے کہ یہ چند باتیں ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔